بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 13، پیج نمبر 562، نمبر 4، سورہ صاد میں ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں سینگوں کا مٹھا لے پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ تو یہ کس واقعہ کی جانب اشارہ ہے؟ قرآن عزیز اور احادیث صحیح میں تو اس کی کوئی تفسیر مذکور نہیں، البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم گسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ ایوب اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ اور دوسری جانب قسم کو پورا کرنے کا سوال۔ ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ ایوب کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائے اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ 5، سورہ صاد میں ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب نے ارشاد باری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی قلع کما ہو گیا۔ اس طرح وہ چنگے ہو کر شکر خدا بجا لائے۔ تفسیر سورہ صاد۔ حافظ ابن حجر نے بواسطہ ابن جریر قتادہ سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 326۔ چشمہ ایک تھا یا دو، اس بحث سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو پکارا، ایوب کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دھن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب نے عرض کیا، پروردگار یہ صحیح اور درست، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ وَلَٰكِن لَا غَنِيٌّ عَن بَرَكَتِكَ۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اپنی شرط کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق کوئی خبر ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے صرف مستورہ بالا روایت ہی پر انہوں نے اکتفا کیا، اس لیے کہ وہ ان کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر اپنی جانب سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی روایت صحت کو پہنچ سکی ہے تو حضرت انس کا ایک اثر ہے جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریج نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور وہ روایت اس طرح ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ ان کے تمام عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے متعارف سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، البتہ اعزہ میں سے ان کے 2 عزیز ضرور صبح شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تبھی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان نہ ہو جاتا اور ان کو شفا نہ ہو جاتی۔ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوب سے کہہ سنائی۔ ایوب یہ سن کر بہت بے چین اور مضطرب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جگہ سے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح و تندرست نظر آنے لگے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھی کہ ایوب تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے، وہ قطعاً نہ پہچان سکیں اور ایوب کے متعلق انہی سے دریافت کرنے لگیں۔ تب آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، خدا کے فضل و کرم
کا واقعہ سنایا۔ روزمرہ کے کھانے کے لیے ایوب کے پاس ایک گٹھڑی گیہوں کی اور ایک جو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 325۔ قریب اس قسم کا واقعہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت کیا ہے، اور مدت مصیبت کے متعلق وہب بن منبہ 3 سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے 7 سال منقول ہیں۔ سفر ایوب علیہ السلام۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی روایات کا ماخذ سفر ایوب سے منقول اسرائیلی روایت ہے، اس لیے کہ اس صحیفہ میں ہی ایوب کے متعلق یہ 2 باتیں خصوصیت سے درج ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجودہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ایوب کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تبھی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری یہ کہ حضرت ایوب نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ بہت طویل ہے اور صحیفہ کے اکثر ابواب اسی سے متعلق ہیں، اور جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بے چین و مضطرب ہو کر ایوب نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر اور شفا یاب کر دے۔ چنانچہ سفر ایوب میں ہے، تب تیمنی الیفز نے جواب دیا اور کہا، اگر ہم تجھ سے ایک بات کہیں تو کیا تو ناراض ہوگا؟ یاد کیجیے کیا کوئی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کبھی ہلاک ہوا؟ اور کہاں صادق مارے گئے؟ باب 4 آیات 7-1۔ تب ظفر نعماتی نے جواب دیا اور کہا، کیا طول کلام کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا کوئی شخص اپنی زیادہ گوئی سے بے گناہ ٹھہرے؟ جان رکھ کہ خدا نے تیری بدکاری کا بہت ہی کم بدلہ لیا ہے۔ کیا تو اپنی تلاش سے خدا کا بھید پا سکتا ہے؟ باب 11 آیات 7۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرہ میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خدا تعالی نے ایوب کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصوروار ٹھہرایا، اور ایسا ہوا کہ جب خداوند ایوب سے یہ باتیں کہہ چکا تو خداوند نے الیفز تیمنی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت حق باتیں نہیں کہیں جیسی میرے بندے ایوب نے کہی ہیں۔ باب 42 آیات 7۔ سفر ایوب میں حضرت ایوب کے ان دوستوں کے نام یہ بتائے ہیں: تیمنی الیفز، سوخی، بلدو، نعماتی، ظفر، اور محققین تورات کا یہ دعویٰ ہے کہ سفر ایوب قدیم عربی زمان کی غیر غنائی شاعری کا بے نظیر شاہکار ہے، اور یہ کہ دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہے، اور تاریخی اعتبار سے صرف رگو ید اس کا معارضہ کر سکتا ہے، جبکہ اس کی تصنیف کے زمانہ سے متعلق وہ مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگو ید کو 1500 قاف بیم یا اس سے بھی پیچھے لے جانا چاہتا ہے۔ تفسیر ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 488۔ وفات۔ سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ باب 46 آیات 16-17۔ بصائر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و بلایا میں شکر و سپاس گزاری کے جو اسرار اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل بصیرت کے لیے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند مستعار ذیل ہیں۔ ایک، بندگان خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلایا مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 188۔ منقول الصحاح۔ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، پھر حسب مراتب و درجات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یبتلی الرجل علی قدر دینہ فإن کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ۔ ایضاً انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔
नंबर 2, वजाहत व इज़्ज़त, दौलत व सरवत और खुशहाली और रफाहियत की हालत में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और एहसान शनासी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर रऊनत व अनानियत कार फरमान नहीं है तो बहुत आसान है, लेकिन मुसीबत व बला, रंजो महन और उसरत व तंगी में रज़ा बक़ज़ा रह कर हर्फ शिकायत तक ज़ुबान पर ना लाना, सब्र इस्तकामत का सबूत देना बहुत मुश्किल और कठिन है। इसलिए जब कोई खुदा का नेक बंदा इस ज़बूं हालत में ज़ब्त व इस्तक़लाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, सब्र व शुक्र का मुसलसल मुज़ाहिरा करता है, तो फिर अल्लाह ताला की सिफत रहमत भी जोश में आ जाती है और ऐसे शख्स पर उसके फजल व करम की बारिश होने लगती है। गैर मुतवक्का तौर पर बेगायत अफजाल इकराम से नवाजा जाता और दीनों दुनिया दोनों की कामरानी का हकदार बन जाता है। चुनाचा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल इसके लिए रोशन शहादत है। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अंबिया। 3, इंसान को चाहिए कि किसी हालत में भी खुदा ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, इसलिए कि कुनूतियत कुफ्र का शेवा है, और ये ना समझे कि मुसीबत और बला महज गुनाहों की पादाश ही में वजूद पजीर होती है, बल्कि बस औकात आजमाइश और इम्तहान बनकर आती और साबिर और शाकिर के लिए अल्लाह ताला की आगोश रहमत वाह करती हैं। एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी। हदीस में अपने बंदा के गुमान से करीब हूँ, यानी बंदा मेरे मुतालिक जिस किस्म का गुमान अपने कल्ब में रखता है, मैं उसके गुमान को पूरा कर देता हूँ। ज़न व शो के ताल्लुकात में वफादारी और इस्तकामत सबसे ज़्यादा महबूब शय है, और इसीलिए एक हदीस में शैतानी वसावस में सबसे ज़्यादा कबीह वसवसा जो शैतान को बहुत ही प्यारा है, ज़न व शो के दरमियान बदगुमानी और बुग़्ज़ व अदावत का बीज बो देता है। इसीलिए सही हदीस में इस औरत को जन्नत की बशारत दी गई है जो अपने शौहर के हक में नेकोकार और वफादार साबित हो, और इस वफा और मोहब्बत की कदर कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब शौहर मसाइब व आलाम में गिरफ्तार हो और इसके आज़ा व अक़रबा तक इससे किनारा कश हो चुके हों। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़माने मुसीबत में जिस हुस्न जिस हुस्न वफा, इताअत, हमदर्दी और गमखारी का सबूत दिया, अल्लाह ताला ने उसके एहतराम में अय्यूब अलैहिस्सलाम की कसम को उनके हक में पूरा करने के लिए आम अहकाम कसम से जुदा एक ऐसा हुक्म दिया जिससे अल्लाह ताला के यहाँ इस नेक बीबी की कदर मंजिलत का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। नंबर 5, ऐश व राहत में तवाज़ो शुक्र, रंजो मुसीबत में ज़ब्त व सब्र दो ऐसी बेशबहा नेमतें हैं कि जिस शख्स को ये नसीब हो जाए वो तीनों दुनिया में कभी नाकाम नहीं रह सकता। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हर हालत में उसकी रफ़ीक रहती है। वह इस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम इब्राहीम, और याद करो जब तुम्हारे रब ने तुमको आगाह किया, अगर शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतें और ज़्यादा दूंगा। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। बकरा। और खुशनुदी की बशारत सुना दो उन लोगों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल है और उसी की तरफ लौट जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और ये सीधे रास्ते पर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान अजीज़ में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, नसब, ज़माना का तयन, मकाम दावत, चंद तफसीरी मुबाहस, मुतनब्बा, काज़िब की तलबीस, वफ़ात, मौइज़त। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान अजीज़ में हज़रत यूनुस का जिक्र 6 सूरतों में किया गया है। सूरह निसा, अनाम, यूनुस, साफ़ात, अंबिया, अल-क़लम। इनमें से 4 पहली सूरतों में नाम मज़कूर हैं और 2 आखिर की सूरतों में ज़ुन्नून और साहिबुल हूत, मछली वाला कहकर सिफत का इजहार किया गया। ज़ैल का नक्शा इस हकीकत के लिए काशिफ है। नंबर 1, सूरह निसा आयत 163 अदद 1। नंबर 2, सूरह नाम आयत 87 अदद 1। शुमार 3, सूरह यूनुस आयत 98 अदद 1। 4, अंबिया, सूरह अंबिया आयत 87-88 अदद 2। शुमार 5, सूरह साफ़ात आयत 139 ता 148 अदद 10। 6, सूरह क़लम 48 ता 50 अदद 3, टोटल 18। ये भी वाज़ेह रहे कि सूरह निसा और अनाम में अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में फ़कत नाम मज़कूर है और बाकी
صورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن عزیز کی روشنی میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ مختصر اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے، بعض تفسیری مباحث نے اس کی جزیات کو معرکۃ العرب بنا دیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول آیات قرآنی کی روشنی میں واقعہ کو مفصل بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد تفسیری مباحث پر کلام کیا جائے تاکہ واقعہ کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔ روح المعانی سورہ یونس والصافات۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور تمرد و سرکشی کے ساتھ کفر و شرک پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل پہم، دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات۔ روح المانی۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو، مگر اللہ اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق گزند نہ پہنچنے پائے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 351۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے، چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہو جاتا ہے۔ تفسیر بان کثیر الصافات۔ اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وہی کبھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا عالی
خدا اعلیٰ کی درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور اس طرح دنیاوی حقائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور متفق آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، آمنا بما جاء بہ یونس، پروردگار یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 22۔ اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائے تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ یہ ہے واقعہ کی وہ ترتیب جو آیت قرآنی کی تفسیر میں تعویلات سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے اور بے غل و غش مختلف صورتوں کی تمام آیات کے معنی کو کسی گنجلک کے بغیر صاف صاف ادا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت اچھی طرح اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ واقعہ سے متعلق اختلافی مباحث کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اسی تفصیلی ترتیب کا موازنہ کیا جائے، مگر اس سے قبل آیات قرآنی کا مطالعہ ضروری ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ یونس، پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟ جو یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے تک کی مہلت دے دی۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انبیاء اور ذوالنون یونس کا معاملہ یاد کرو جب ایسا ہوا تھا کہ وہ راہ حق میں خشمناک ہو کر چلا گیا، پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، پھر جب اس کو آزمائش کی تنگی نے آ گھیرا تو اس نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کی گہرائی کی تاریکیوں میں پکارا، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر طرح کی پاکی ہو، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ صافات۔ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھا، اور وہ واقعہ یاد کرو جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی کی جانب بھاگا، اور جب کشتی والوں نے غرق ہونے کے خوف سے کرا ڈالا تو دریا میں ڈالے جانے کے لیے اس کا نام نکلا، پھر نکل گئی اس کو مچھلی، اور وہ اللہ کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر قابل ملامت تھا۔ بس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر چٹیل زمین میں، اور وہ ناتواں بے حال تھا، اور ہم نے اس پر سایہ کے لیے ایک بیل والا درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ایک مدت پیغام موت تک سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ قلم پس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لاؤ اور مچھلی والے یونس کی طرح بے صبر نہ ہو جاؤ، جبکہ اس نے خدا کو پکارا اور وہ بہت مغموم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو آغوش میں لے لیا تھا تو وہ ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا، بس اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکوکاروں میں رکھا۔ نسب۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متا ہے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 351۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متا حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، مگر یہ فاحش غلطی ہے، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بصراحت مذکور ہے کہ متا والد کا نام ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ اور اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یوناح اور ان کے والد کا نام
امتا بتاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یونس بن متا اور یوناح بن امتا میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبری زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ زمانہ کا تعین۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے زمانہ کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 350۔ محققین جدید نے فارس کی حکومت کو تین عہدوں پر تقسیم کیا ہے: ایک حملہ اسکندر سے قبل، دوسرا پارتھوی حکومت یعنی طوائف الملوکی، تیسرا ساسانی عہد۔ پہلا عہد عروج ارتقاء کا عہد شمار ہوتا ہے اور اس کی ابتدا تقریباً 559 قاف میم سے سمجھی گئی ہے، جو تقریباً 372 قاف میم یعنی 2 صدی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا عہد تقریباً 372 قاف میم سے شروع ہو کر 150 تک پہنچتا ہے، اور یہ طوائف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر کی نقل کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد 372 قاف میم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان ہونا چاہیے، مگر یہ قول تاریخی نقطۂ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا یہ مشہور شہر نینوا 612 قاف میم میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات ہی شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد 690 قاف میم میں جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تو اب ایک اسرائیلی نبی ناحوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی، اور جب انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تو نینوا کی تباہی کی پیش گوئی فرمائی، اور اسے 70 برس بعد 612 قاف میم میں نینوا تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا حضرت یونس کا عہد 690 قاف میم سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔ غالباً شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدو کا یہ قول صحیح ہے کہ یونس علیہ السلام حزقیل علیہ السلام کے معاصر ہیں، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں: حزقیل کے یاروں میں تھے۔ یونس علیہ السلام بڑے شوق میں عبادت کی اور دنیا سے الگ حکم ہوا کہ ان کو بھیجو شہر نینوا میں مشرکوں کو منع کریں بت پوجنے سے۔ موضح القرآن سورہ انبیاء۔ لیکن اس جگہ حزقیل کے نام میں عرب مورخین کو عام طور پر یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اسے حزقیل بادشاہ سمجھے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اس لیے دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل علیہ السلام ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یونس علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہے۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ و حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا ہے۔ مقام دعوت۔ عراق کے مشہور و معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینوا آشوری حکومت کا پائے گاہ اور موصل کے علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانہ میں یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلہ کا جدا جدا حکمراں یا بادشاہ ہوتا تھا، اور نینوا ان قبائلی حکومتوں کے پائے گاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شماری 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ترمذی نے بسند غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ تعداد 1,20,000 بتائی گئی ہے، اور مجموعہ تورات میں جو صحیفہ یونس کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد مذکور ہے، مگر ابن عباس، سعید بن جبیر اور مکحول وغیرہ سے او یزیدون کی تفسیر میں 10,000 سے لے کر 70,000 تک منقول ہے۔ ہمارے نزدیک پہلا قول راجح ہے۔ چند تفسیری مباحث۔ سورہ انبیاء میں ہے وَظَنُّونِّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وحی کا انتظار اور خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر چلے گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کی اس جلد بازی پر ان کو آزمائش اور تنگی میں نہ ڈالیں گے۔ اس تفسیر کے مطابق مغاضباً کا تعلق قوم سے ہے، اور لن نقدر علیہ کے معنی لن نذیق علیہ کے ہیں، اور قدر بمعنی ضیق تنگی بکثرت مستعمل ہے۔ جمہور کا یہ قول ہے، اور ابن عباس، ضحاک، قتادہ، حسن سے یہ منقول ہے، اور ابن کثیر اور ابن جریر کا یہ مختار قول ہے۔ بعض مفسرین مغاضباً کی پہلی تفسیر کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوئے
लन नक़दिर अलैह में कदर के बमाना तकदीर और कुदरत लेते हैं और ये माना करते हैं कि यूनुस ने समझा कि हम उसको ना पकड़ सकेंगे। ये अतिया औफी का कौल है, मगर इस तफसीर पर ये इश्काल वारिद होता है कि ऐसा अकीदा तो कुफ्र है, लिहाजा ये बात जबकि एक मुसलमान भी नहीं समझ सकता तो नबी कैसे ऐसा गुमान कर सकते हैं। इस इश्काल का जवाब मुफस्सिरीन ये देते हैं कि अल्लाह ताला का मामला अंबिया और मुरसलीन के साथ अवाम खास से बिल्कुल जुदा है, और जो बात खास और सालिहीन के हक में मामूली और काबिल नज़र अंदाज समझी जाती है वो अम्बिया के हक में सख्त गिरफ्त का बायस हो जाती है। इस बिना पर इनसे अगर मामूली सी लग़ज़िश भी हो जाए तो अल्लाह उसके लिए सख्त से सख्त ताबीर और उसको बहुत जुर्म ज़ाहिर करता है, ताकि वो ये महसूस करे और उनकी शान इस कदर रफ़ी और खुदा के यहाँ इस दर्जा बुलंद है कि मामूली से मामूली लग़ज़िश भी उनके शान के नामुनासिब है। मगर साथ ही अल्लाह ताला उनके इस इल्ज़ामी वाक़या में उनके ताल्लुक ऐसी बात भी कह देता है जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि अगरचे खुदा के नज़दीक उनका ये मामला हद दर्जा काबिल गिरफ्त और मुआख़ज़ा है, मगर ये समझ लेना चाहिए कि उसकी बारगाह में उनकी मकबूलियत और बरगज़ीदगी में मुतलक फ़र्क नहीं आया, और चूँकि वो फ़ौरन ही ख़ता पर मुतनब्बे कर दिए जाते और वो इज़हार निदामत के साथ उज़र खाही करके शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेते हैं, इसलिए इनका तक़र्रुब इल्लल्लाह इसी तरह कायम है। चनांचे आदम, नूह, दाऊद, सुलेमान और दीगर अम्बिया के वाक़यात मज़कूरा कुरान इसके शाहिद हैं।